السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ وقال یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ تمام قسم کی تعریفیں، کبریائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور بے انتہا درود و سلام نازل ہو سیدنا حبیبنا و مولانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں عمل وہ قابل قبول ہے کہ جس پر اللہ کی مہر لگی ہو اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہو۔ یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یا تو اللہ کی مہر لگی ہو، قرآن مجید سے وہ چیز ثابت ہو، یا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہو، حدیث مبارکہ سے وہ چیز ثابت ہو، تو وہ عمل اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہوگا۔ اور ایسا عمل کہ جسے دین سمجھ کر انجام دیا جائے اور اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ملتا، وہ دیکھنے میں کتنا ہی بھلا معلوم ہو، کتنا ہی اچھا معلوم ہو، کتنا ہی پرانا ہو، کتنے ہی زمانے سے چلا آ رہا ہو، کتنا ہی زیادہ عوام اس کو انجام دیتی ہو، اس کا اجر و ثواب نہیں ملے گا، اور اجر و ثواب کی امید رکھنا ہی فضول ہے۔ بدقسمتی سے مسلمانوں کے یہاں جو اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں، جو اصول ہیں اور جو چیزیں باقاعدہ ثابت ہیں، اس سے غفلت پائی جاتی ہے، اور مسلمانوں کی جو عوام ہے، اکثریت جو علم سے دور ہیں، وہ ان چیزوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں کہ جن کا تعلق اسلام سے ہے ہی نہیں۔ جو واقعی اصول ہیں، ثابت ہیں، جو چیزیں، ان سے دور رہتے ہیں۔ توحید پر دھیان نہیں دیں گے، نماز پر دھیان نہیں دیں گے، باقی دینی کاموں سے انہیں مطلب نہیں۔ لیکن وہ چیزیں کہ جو بدعات کے زمرے میں آتی ہیں، ان میں بڑھ چڑھ کر یہ مسلمان اگربتیاں لگانا، ٹوپی لگا کر اس دن جس دن یہ تمام رسمیں ہوتی ہیں، ادھر ادھر گھومنا، سینریاں لگانا، اور یہ تمام چیزیں انجام دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام پر عمل کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ ان چیزوں کو نہیں مانتے، یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو دین سے دور ہیں۔ یعنی ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن مجید کی بھی تلاوت کرتا ہے، اس کی داڑھی بھی ہے، اسلام کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، لیکن اس کے یہاں شب رات کا حلوہ نہیں بنتا، محرم کا کھچڑا نہیں بنتا، رجب کے کنڈے نہیں بنتے، تو یہ سمجھا جاتا ہے انہیں کہاں دین سے دلچسپی، انہیں لگاؤ ہی نہیں ہے، ان کے یہاں تو کچھ ہوتا ہی نہیں۔ یعنی جسے کہا گیا کہ خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد، الٹا کر دیا بالکل۔ جو واقعی اسلام پر عمل کر رہے ہیں ان کے بارے میں یہ تصور کہ یہ تو انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور جو ان چیزوں پر عمل نہیں کر رہے، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، توحید، ان چیزوں پر عمل نہیں کر رہے، بلکہ اگربتی سلگا لینا، چادر چڑھا دینا، قرآن خوانی کروا دینا، یہ چیزیں کر رہے ہیں، کنڈے بنوا لینا، حلوہ بنوا لینا، کھچڑا بنوا لینا، یہ زمانہ، ہاں یہ بندے، اس بندے کو جو ہے دین سے لگاؤ ہے۔ یہ بڑی عجیب غریب بات ہے۔ مسلمانوں کے یہاں بے علمی میں بہت ساری چیزیں رائج ہو گئیں، اور پھر وہ طبقہ کہ جن کا مزاج یہ ہے کہ وہ چیزوں کی تحقیق نہیں کرتے، بس دیکھتے ہیں کہ پرمپرا ہے، چلی آ رہی ہے،
انہوں نے ان چیزوں کو خوب فروغ دیا۔ تو مسلمانوں کی اکثریت جو ہے ان چیزوں پر عمل کرتی ہے، اپنے ملکوں میں، عرب ملکوں میں نہیں، اپنے ملکوں میں ان چیزوں پر عمل کرتی ہے۔ مختلف مہینوں میں، مختلف دنوں میں انہوں نے مختلف بدعات، مختلف خرافات نکال رکھی ہیں۔ انہی میں سے ایک مہینہ، یہ مہینہ جو چل رہا ہے رجب، رجب کے مہینے میں بھی مسلمانوں کے یہاں بڑی ہی عجیب و غریب چیزیں شروع ہو گئیں۔ اب تمہید میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں ان چیزوں کی وضاحت کروں کہ جو رجب میں مسلمانوں کے درمیان رائج ہو گئیں اور اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیے رجب، قرآن و حدیث سے اس کی کیا اہمیت ثابت ہے؟ تو قرآن و حدیث سے صرف اتنا ثابت ہے کہ رجب ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے زیادہ محترم قرار دیا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے زمین و آسمان کو جب سے پیدا فرمایا، لوح محفوظ میں مہینوں کی تعداد جو رکھی 12 رکھی۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، زیادہ ادب والے ہیں۔ ان مہینوں میں گناہ کے کام مت کرو، جنگ و قتال مت کرو، لڑائی جھگڑا مت کرو، باقی مہینوں میں بھی مت کرو لیکن ان کا زیادہ خیال کرو، ان مہینوں کا۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ ان 4 مہینوں سے جو مراد ہے اس میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور ایک مہینہ جو ہے رجب، یہ بھی انہی مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ قرآن و حدیث سے رجب کے مہینے کی بس یہ فضیلت ایک پتہ چلتی ہے، اس کے علاوہ رجب کے تعلق سے کوئی اور ذکر اس لحاظ سے کہ اس میں فضیلت ہو یا کوئی عبادت کا کام کیا جائے، کوئی اور ذکر نہیں ملتا۔ لیکن مسلمانوں کے یہاں مختلف چیزیں رائج ہوئیں، الگ الگ علاقوں میں مختلف چیزیں رائج ہوئیں۔ نمبر 1، رجب کے مہینے میں ایک چیز جو رائج ہوئی وہ ہے صلاۃ الرغائب۔ یہ صلاۃ الرغائب کیا ہے؟ رغبت رکھنے والوں کی نماز، عشاق کی نماز، عشق کرنے والوں کی، محبت کرنے والوں کی نماز، یعنی جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں ان کی نماز۔ اب اللہ سے محبت ہے انہیں لیکن یہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، لیکن صلاۃ الرغائب کو ادا کیا جائے گا۔ رجب کے پہلے ہفتے میں بعض لوگ پہلے ہی دن اور بعض لوگ جمعے کی رات میں اس نماز کو ادا کرتے ہیں، اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اس نماز کی بڑی ہی فضیلت ہے، بڑی ہی اہمیت ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن اور صحیح حدیث میں صلاۃ الرغائب نام کی کوئی نماز نہیں ہے۔ یہ نماز فرضی ہے، یہ نماز جعلی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نماز جو مسلمانوں میں صلاۃ الرغائب کے نام سے معروف ہے، اور اسی طریقے سے وہ نماز جو 15ویں شعبان کی رات میں پڑھی جاتی ہے، وہ نماز بدعت ہے۔ دونوں نمازیں جو ہیں بدعت ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ المجموع میں یہ فرماتے ہیں، جنہوں نے مسلم شریف کی شرح بھی کی ہے۔ تو صلاۃ الرغائب نام کی نماز جو ہے یہ جعلی ہے، فرضی ہے، اس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح بعض مسلمان اس مہینے میں مخصوص روزے رکھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں جان لیجئے کہ مہینے میں کبھی بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، خاص کر جمعرات کا روزہ، سوموار کا روزہ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، فضیلت آئی ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ۔ لیکن خاص رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے کی، یہ سوچ کر کہ یہ رجب کے مہینے میں ہم رکھ رہے ہیں، اس کی کوئی فضیلت قرآن و حدیث میں وارد نہیں ہے۔ امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جنہوں نے بخاری شریف کی شرح کی، وہ فرماتے ہیں کہ رجب کی کوئی فضیلت، یعنی ایک تو وہ ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کے علاوہ کوئی خاص فضیلت یا اس مہینے میں خاص دنوں میں روزہ رکھنے کی فضیلت، یا اس مہینے میں بغیر دنوں کو خاص کیے خاص رجب کے ارادے سے روزہ رکھنے کی فضیلت، یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں کوئی بھی صحیح حدیث، کوئی بھی صحیح روایت وارد نہیں ہے۔
تو علماء اکرام کا یہ فیصلہ ہے کہ رجب کے تعلق سے بھی کوئی چیز ثابت نہیں ہے. ہمیں صحیح احادیث کے ذخیرے میں رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے سے متعلق کچھ بھی نہیں ملتا. اسی طریقے سے ایک چیز جو اس مہینے میں زیادہ انجام دی جاتی ہے اور رجب کا مہینہ آتے ہی لوگوں کا ذہن اس کی طرف مائل ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ تمام لوگ سمجھ جائیں گے، وہ ہیں رجب کے کنڈے. اچھا آپ کو بتاؤں، رجب کے کنڈے یہ ایسی بدعت ہے کہ جو ہندوستان ہی سے نکلی ہے اور زیادہ پرانی نہیں ہے. یعنی اگر آپ دوسری بدعات کو دیکھیں گے تو اس کا ذکر کتابوں میں، پرانی کتابوں میں مل جائے گا، چاہے اس کے خلاف یا اس کے حق میں کچھ نہ کچھ ذکر مل جائے گا کہ بھائی جشن عید میلاد النبی، تو اس کے خلاف، یعنی یہ چیز ثابت نہیں ہے، اس کے خلاف علماء نے لکھا، قدیم کتابوں میں مل جائے گا. لیکن کنڈے جو ہیں، یہ رجب کے کنڈے، یہ ایسی بدعت ہے جو خالص ہندوستان سے شروعات ہوئی ہے اور یہ زیادہ پرانی نہیں ہے. اس کا ذکر پرانی کتابوں میں نہیں ملتا. اس کی شروعات تحقیق کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ اس کی شروعات 1906 میں ہوتی ہے اور 1906 سے پہلے رجب کے کنڈوں کا کوئی ذکر کہیں پر نہیں ملتا. آپ کسی سے پوچھیں کوئی کنڈے بنا رہا ہو، کہو بھائی اس کی عربی تو بتا دو، یہ کس حدیث کی کس کتاب میں ہے، کس حدیث میں ہے رجب کے کنڈے، اس کی عربی بتا دو تاکہ ہم بھی تلاش کر لیں کہ یہ حدیث کی کس کتاب میں ہے، کس باب میں ہے، کس چیپٹر میں ہے. تو آپ کو نہیں ملے گا. 1906 سے پہلے کی کتابوں میں بھارت کے علاوہ عرب ملکوں میں جو علماء ہوئے، ان کے یہاں اس رسم کا کوئی ذکر نہیں ملے گا، نہ حمایت میں نہ خلاف. کیوں؟ کیونکہ یہ ان جگہوں پر تھی ہی نہیں. 1906 میں رامپور میں امیر مینائی کا لڑکا، امیر مینائی لکھنوی، ان کا لڑکا تھا خورشید احمد لکھنوی. اس نے کتابچہ چھپوایا. کتابچہ کس کا تھا؟ خورشید احمد لکھنوی کا نہیں تھا. کتابچہ تھا ایک شیعہ کا، جمیل احمد جمیل کا، منظوم شکل میں، شاعرانہ شکل میں کتاب تھی چھوٹی سی. اور اس کا نام کیا دیا؟ اس نے نام دیا داستان عجیب. اور آپ کو بتاؤں جتنی بدعات ہیں ان کے پیچھے جو واقعات ہیں وہ عجیب ہی ہوتے ہیں. اس نے نام ہی رکھ دیا داستان عجیب، لیکن باقی بدعات بھی دیکھیں گے تو اس کے پیچھے جو واقعات ہوتے ہیں، جو پس منظر ہوتے ہیں، یا اس کی جو فضیلتیں ثابت ہوتی ہیں، واقعی وہ عجیب ہوتی ہیں. لیکن اس نے اپنے کتابچے کا نام بھی کیا رکھا؟ داستان عجیب. اور واقعی اس میں عجیب و غریب واقعہ بیان کیا گیا، حیرت انگیز واقعہ بیان کیا گیا. آپ سنیں گے تو آپ بھی ماتھا پکڑ لیں گے کہ یار واقعہ تو واقعی عجیب ہے. پریشانیاں صحابہ اکرام پر بھی آئیں، مشکلات ان پر بھی آئیں. ایسی کرامت، ایسی عجیب و غریب داستان ان کے ساتھ کبھی نہ ہوئی. وہ منظوم شکل میں بیان کرتا ہے اس کتاب میں، مختصر میں اس کو بیان کر رہا ہوں. وہ بیان کرتا ہے کہ ایک لکڑہارا تھا بڑا پریشان، اور اس کی بیوی ایک محل میں جو ہے جھاڑا پونچھنے کا کام، صفائی ستھرائی کا کام کرتی تھی. لکڑہارا لکڑیاں اپنی کاٹا کرتا تھا بیوی سے دور. تو حضرت جعفر صادق نے لکڑہارے کو یہ کہا کہ اگر تم میرے نام کی نیاز لگواؤ 22 رجب کو کنڈے بھر کر تو تمہاری تمام مشکلات دور ہو جائیں گی. کس نے کہا؟ حضرت جعفر صادق نے. یہ حضرت جعفر صادق کون ہے؟ امام جعفر صادق نام سنا ہوگا. تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے، عوام کے ذہن میں، کہ جیسے امام جعفر، امام باقر، یہ نام آئیں گے کہ یہ شیعوں کے امام ہیں، روافظ کے ہیں. نہیں، ہمارے ہیں. انہوں نے غلط طریقے سے ان کو مانا ہے. حضرت جعفر صادق، جن کو امام جعفر صادق کہہ کر مشہور ہیں، کون ہیں؟ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پر پوتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے حضرت علی بن حسین زین العابدین، جو کربلا میں بچ گئے تھے. علی بن حسین زین العابدین، ان کے صاحبزادے تھے حضرت باقر، ہے نا،
اور امام باقر نام آتے ہی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ارے یہ تو شیعوں کے امام ہیں. حضرت حسین کے پوتے تھے وہ حضرت باقر. تو حضرت حسین کے صاحبزادے حضرت زین العابدین، ان کے صاحبزادے حضرت باقر، اور حضرت باقر کے صاحبزادے تھے حضرت کون؟ جعفر صادق. نام یاد ہے نا؟ نام یاد ہوگا. حضرت حسین کے صاحبزادے کون؟ زین العابدین، علی بن حسین، اور ان کے صاحبزادے حضرت باقر، اور ان کے صاحبزادے حضرت جعفر صادق. کس کے گھرانے کے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے. تو ہمارے ہوئے نا. ہم یہ کیوں سوچیں کہ ان کے ہیں؟ انہوں نے غلط ڈھنگ سے ان کو مانا ہے. ہم ان کو اس طریقے سے مانتے ہیں جیسا ان کا حق ہے. ہم ان کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے مانتے ہیں، اس خانوادے سے مانتے ہیں، اور اس طریقے سے ان سے محبت رکھتے ہیں. ہم یہ تصور اور یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ وہ غیب کا علم رکھتے تھے، یا ان کے نام کی نیاز دینی چاہیے، یا ان میں سے کوئی ایک بعد میں حاضر ہوگا. ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ وہ مدد کرتے ہیں، ان کو پکارا جائے تو وہ مدد کرتے ہیں. ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے، لیکن ہم ان کا ادب و احترام کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے تھے. تو کہتے ہیں کہ حضرت جعفر صادق نے کہا کہ بھائی اگر تم نیاز لگوا دو 22 رجب کو کنڈے بھروا کر تو تمہاری مشکلات دور ہو جائیں گی. ادھر لکڑہارے کی بیوی کو بھی یہ بات سنائی گئی، اس کو بھی یہ بتایا گیا کہ حضرت جعفر صادق کے نام کے اگر کنڈے بھر دو 22 رجب کو تو تمہاری تمام مشکلات دور ہو جائیں گی. بیوی نے انتظام کیا کنڈے کا، مٹی کا، اور اس میں کنڈے بھر دیے اور حضرت جعفر صادق کے نام کی نیاز لگوا دی. یہ فرضی واقعہ، کوئی یہ نہیں سمجھے سچا سنا رہا ہوں، جھوٹا جو بیان کیا، داستان عجیب میں عجیب و غریب واقعہ. ادھر اس نے نیاز لگوائی، ادھر اس کا شوہر لکڑیاں کاٹ رہا تھا، اس کے ہاتھ سے کلہاڑی گری. دیکھیں کیسی کرامت ہو گئی. جب یہاں موضوع تھا صحابہ اکرام کی قربانیاں، تو غزوہ تبوک کا معاملہ آیا تھا. صحابہ اکرام کس قدر پریشان تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی گئی، آپ نے دعا کی تو بس اتنا ہوا کہ بارش ہوئی، پانی پیا انہوں نے صحابہ نے، یا جو ذرا سا کھانا تھا اس میں برکت ہو گئی، بس اتنا. ایسا نہیں کہ کروڑپتی ہو گئے تھے صحابہ، سب بادشاہ بن گئے تھے. یہاں کیا کرامت ہو رہی ہے کہ لکڑ وہ گری کلہاڑی اور اسے لگا ارے یہاں تو کچھ بج رہا ہے، اس نے زمین کھودی تو نیچے سونا ہی سونا. اب لگوا مت دینا نیاز کہ ہمیں بھی سونا مل جائے گا، یہ جھوٹی کہانی ہے. کہا سونا ہی سونا. خزانہ اس نے نکالا، کھودا، اور بھائی اونٹوں پہ لاد کر، گھوڑوں پہ لاد کر، اور آ گیا بیوی کے پاس. اور جہاں اس کی بیوی جس محل میں کام کرتی تھی صفائی ستھرائی کا، اسی کے پاس اپنا محل تعمیر کیا اور بالکل اس کی طرح کی زندگی گزارنے لگا. اب اس کی مطلب بالکل بادشاہ کی ٹکر کا، ایک نیاز سے، بس ایک نیاز سے. کتنا شارٹ کٹ ہے نا مالدار بنا، ایک نیاز سے. اس لیے یہ مسلمان پیچھے پڑا ہوا ہے اس نیاز میں. میرے بھائیوں یہ فرضی داستان ہے، جھوٹی داستان ایک دم. ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ حضرت جعفر صادق جن کا تعلق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہے، وہ ایسی بات کا حکم دیں جو شرک کے دائرے میں آتی ہے. غیر اللہ کے نام کی نیاز لگوانا یہ شرک کے دائرے میں آتا ہے. غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ شرک کے دائرے میں آتا ہے. یہ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ پر الزام لگایا گیا ہے، ان کے نام سے یہ فرضی داستان گھڑی گئی ہے. اب تھوڑا سا پردہ اٹھایا جائے کہ بھائی یہ 22 رجب ہی کو کیوں کیا گیا؟ حضرت جعفر صادق کا 22 رجب سے کیا تعلق؟ تو آپ کو بتاؤں، شیعوں کے یہاں جو ایک عقیدہ ہے نا، روافظ کے یہاں تقیہ کرنا، یہ ان کا ایک مذہبی وہ ہے تقیہ. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سنی مسلمانوں سے اپنے اصل عقیدے کو چھپانا اور ان کے سامنے ظاہر کچھ کرنا اور ان کے دل میں کچھ ہے. اسی وجہ سے بہت سارے مسلمان دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں کہ یار وہ تو ایسا نہیں ہے، لیکن ان کی خاص مجلسوں میں وہ تمام چیزیں مکاریاں دیکھنے کو مل جاتی ہیں. تقیہ کرنا. تو انہوں نے کیا کیا، 22 رجب کیا تھی؟ 22 رجب کو پتہ یہ چلا کہ 22 رجب سے حضرت جعفر صادق کا کوئی تعلق نہیں، نہ اس میں ان کی پیدائش ہوئی نہ وفات ہوئی، بلکہ پورے رجب کے مہینے میں ان کی پیدائش اور وفات ثابت نہیں. حضرت جعفر صادق کی پیدائش ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں، 8 رمضان کو، تو ان کا رجب سے کوئی تعلق نہیں. پھر بھائی حضرت جعفر صادق رجب کے مہینے کی کیوں نیاز لگوانے لگے؟ اندر جا کر یہ پتہ چلا کہ 22 رجب کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہے.
اور شیعہ حضرات تمام صحابہ اکرام سے جلتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور خاص کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ جلتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو یہ اندرونی طور پر 22 رجب کو حضرت معاویہ کی وفات کی خوشی منایا کرتے تھے۔ پھر ان کو یہ وہ ہوا کہ یار اس خوشی کو سنی مسلمانوں میں بھی شامل کر دو، تو کس طرح کیا جائے؟ تقیہ کیا جائے، اپنے اصل عقیدے کو چھپائیں اور کوئی ایسی داستان ایموشنل کر کے جذباتی طور پر لوگوں کے سامنے پیش کی جائے کہ مسلمان بس دوڑ چلے کہ بھائی واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ لہٰذا داستان عجیب مرتب کی گئی کہ جعفر صادق کا حکم ہے اس دن کنڈے کرنا، نیاز دلوانا اور خوشی منانا، لہٰذا کرو۔ مسلمانوں نے اس کو سنا اور پھر ان کے درمیان بھی یہ چیز رائج ہو گئی۔ ان مسلمانوں کے یہاں جن کا یہ مزاج نہیں ہے کہ کسی چیز کی تحقیق کی جائے، جن کا یہ مزاج نہیں ہے کہ کسی واقعے کی تحقیق کی جائے، کسی رسم کی تحقیق کی جائے، کسی پرمپرا کی تحقیق کی جائے، افسوس کی بات یہ ہے کہ ان مسلمانوں کے یہاں یہ رسم رائج ہو گئی اور وہ غیر شعوری طور پر شیعوں کے اس عمل میں شامل ہو گئے کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات والی تاریخ میں خوشی مناتے ہیں کنڈے بھر کر، لہٰذا وہ بھی اس عمل میں شامل ہو گئے۔ آپ دیکھیں یہاں بھی ہوتی ہوگی جے پور میں، اور ہم تو بدایوں بریلی سے تعلق رکھتے ہیں، ساری چیزیں جانتے ہیں، بچپن میں ہم بھی گھومتے تھے کیونکہ ہم بھی وہی تھے، اللہ نے ہدایت دے دی قرآن و حدیث پڑھ کر۔ کنڈے ہیں، کنڈیلیاں، لبڈو ہیں، جلیبیاں، گلی گلی میں ہمارا سنی بچہ گھوم رہا ہے، گلی گلی گھر گھر کنڈے مانگ رہا ہے اور اس کو اجر سمجھ رہا ہے، اس کو دیے جا رہے ہیں، یہ لیجئے کنڈے، کنڈے ہیں، کنڈیلیاں، لڈو ہیں، جلیبیاں۔ اس رسم کو خوب انجام دیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن و حدیث سے اس رسم کا کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ خالص بدعت ہے، خالص بدعت ہے، اور یہ روافض کی نکالی ہوئی بدعت ہے، لہٰذا ایک سنی مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کے کام کرے، اس طرح کے بدعات میں حصہ لے۔ رجب کے مہینے میں ایک اور چیز، رجب کے مہینے میں یہ معروف و مشہور ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی وہ رجب کی 27 تاریخ کو ہوئی۔ اور معروف کیا ہے، مشہور کیا ہے؟ دراصل علماء کے درمیان بھی اختلاف ہے اس مسئلے میں، ان کے اقوال ہیں، لیکن صحیح سند کے ساتھ یا حدیث سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی تاریخ میں معراج ہوئی ہو۔ معراج ہوئی ہے، یہ صحیح ہے، معراج کا انکار نہیں ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے۔ آئیے معراج آپ کے سامنے معراج کا واقعہ بیان کر دیا جائے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ معراج کو ہم مانتے ہیں، اور جو معراج کو تسلیم نہ کرے وہ دراصل اسلام کی ایک ایسی چیز کا انکار کرتا ہے جو قرآن و حدیث سے بالکل ظاہر ہے، بالکل باہر ہے، ظاہر و باہر ہے، ایک دم واضح ہے، اس چیز کا وہ انکار کرتا ہے۔ تو معراج کا ہم انکار نہیں کرتے، معراج جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ اس کو ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اسراء و معراج کا ذکر کیا۔ اسراء کے معنی ہوتے ہیں رات میں چلانا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کے 2 حصے تھے، ہمیں مشہور جو ہے وہ معراج کے نام سے ہے، لیکن 2 حصے، ایک حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جانے کا، اس کو اسراء کہا جاتا ہے، اور دوسرا حصہ پھر مسجد اقصی سے آسمانوں کی سیر کروانے کا، اس کو معراج کہا جاتا ہے، لیکن عام طور سے ایک لفظ میں ہم بول دیتے ہیں معراج۔ اللہ رب العالمین نے جب اس واقعے کو بیان کیا قرآن مجید میں تو کیا الفاظ استعمال کیے؟ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ یہ لفظ کیوں بولا جاتا ہے؟ اچھا ایک چیز اور آگے بڑھنے سے پہلے، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، وہ ان کا یہ فاسد عقیدہ ہے
کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج جسمانی نہیں ہوئی، جبکہ ہمارا ماننا یہ ہے، ہمارا موقف یہ ہے، اور اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے، اہل سنت والجماعت سے مراد تمام وہ مسلمان جو قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، صحابہ اکرام کو مانتے ہیں، ان کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی طور پر ہوئی۔ اور یہ جو آیت ہے جہاں اللہ رب العالمین نے واقعہ بیان کیا معراج کا، اسی میں اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو بدنی معراج ہوئی۔ اللہ نے بیان کیا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ اس لفظ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ویسے تو معنی ہوتے ہیں پاک ہے وہ ذات، لیکن یہ لفظ استعمال ہوتا ہے وہاں پر بھی جہاں اللہ تعجب کا اظہار کرے۔ اللہ رب العالمین کا اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے تعجب کا اظہار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج کروائی گئی وہ جسم کے ساتھ کروائی گئی۔ اگر صرف خواب میں ہوتی تو یہ تعجب کی بات نہیں تھی۔ خواب میں آپ کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں، 1 گھنٹہ سو لے، ایک رات میں کہیں سے کہیں کا سفر کر لیتے ہیں، تو وہ تعجب کی بات نہیں ہوتی ہے۔ تعجب یہ ہے کہ حقیقتاً انسان جسمانی طور پر کہیں جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں آسمانوں پر لے جایا گیا، یہ تعجب کی بات تھی۔ اس وجہ سے اللہ نے تعجب کا اظہار کیا لوگوں کے اعتبار سے، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ دوسری چیز، اسی آیت میں کیا الفاظ استعمال کیے اللہ نے؟ بعبدہ، عبد کا لفظ استعمال کیا۔ عبد کے معنی ہوتے ہیں بندہ، جو اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات، ایک ہی رات میں۔ یہ لفظ بھی بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جسمانی معراج ہوئی، کیونکہ بندہ، عبد، یہ لفظ جو ہے جسم اور روح دونوں پر بولا جائے گا۔ صرف اگر خواب میں ہوتی تو اللہ یہ لفظ استعمال نہیں کرتا کہ اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات۔ تیسری چیز، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کے واقعے کو بیان کیا تو کفار مکہ نے انکار کیا، کفار مکہ نے جھٹلایا۔ ان کا جھٹلانا اس بات کی دلیل ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج جسمانی طور پر ہوئی۔ اگر خواب میں ہوئی ہوتی تو وہ جھٹلاتے نہیں کہ ہاں خواب دیکھا ہوگا، لیکن آپ نے وہ جو چیزیں بیان کی کہ میں یہاں سے وہاں گیا پھر وہاں سے وہاں گیا، یہ سیر کی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کفار مکہ کو اس پر تعجب ہوا اور انہوں نے جھٹلایا۔ تو ان کا جھٹلانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے معراج کا جو واقعہ بیان کیا وہ اپنی بدنی معراج کا واقعہ بیان کیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث، فرمایا میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ان کے ساتھ 2 اور فرشتے آئے، اور اس کے بعد سب سے پہلے مجھے وہاں سے اٹھا کر زمزم کی جگہ لے جایا گیا، زمزم کی جگہ، اور وہاں پر لے جا کر میرے سینے کو چاک کیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کو چاک کیا، ناف تک سینے کو چاک کیا اور دل کو نکالا، اور دل کو آب زمزم سے دھویا، سونے کی تشتری میں رکھا اور آب زمزم سے دھویا، اور حکمت و بینائی، حکمت و علم کی تمام باتیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھر دیں۔ اب لوگوں کو تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی یہ کیسے ہوا، دل کو، سینے کو چیر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیات بھی رہے اس کے بعد۔ میرے بھائیوں، آج کے زمانے، ویسے تو ایک مسلمان کے لیے شک و شبہ کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، لیکن آج کے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیکل نے وہ تمام ترقی کر لی جو معراج میں بیان ہوئی، شق صدر کے تعلق سے۔ آج بھی میڈیکل یہ کر دیتا ہے کہ آپ کا سینہ چیرا جاتا ہے، دل نکالا جاتا ہے، پھر وہاں لگا دیا جاتا ہے، اور دیگر اعضاء بھی جو ہے بدل دیے جاتے ہیں یا لگا دیے جاتے ہیں۔ تو میڈیکل نے ترقی کی نا۔ تو جس اللہ نے انسان کو اتنی عقل دی، وہ اللہ اپنے فرشتے کے ذریعے بھی تو یہ کام کروا سکتا ہے۔ اللہ نے میڈیکل کو یہ ترقی دے کر اس واقعے کی تصدیق اور زیادہ ثابت کر دی کہ یہ ممکن ہے کہ دل کو نکالا جائے اور پھر اسی جگہ فٹ کر دیا جائے، اور انسان پہلے کی طرح، بلکہ اب تو مسئلہ چلا تھا خنزیر کا دل بھی لگا رہے ہیں،
تو انسان بالکل زندہ ہے نہ ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ واقعہ جو ہے شک کی نگاہ سے نہیں دیکھا جا سکتا. ایک مسلمان تو دیکھ بھی نہیں سکتا. زمزم سے دھویا گیا اور اس کو پھر وہیں پر لگا دیا گیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک براق لایا گیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اس براق پر آپ سوار ہو جائیے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس براق پر سوار ہونے لگے، براق کیا تھا؟ خچر سے تھوڑا چھوٹا، گدھے سے تھوڑا بڑا ایک سواری جو خاص اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لائی گئی. حضرت جبرائیل خاص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لائے. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر سوار ہونا چاہا تو حدیث میں آتا ہے وہ شوخی دکھانے لگا. جیسے آپ جانور پر سوار ہوتے ہیں نا تو وہ بدکتا ہے. تو حضرت جبرائیل نے کہا ما یحملک علی ھذا، تجھے کس چیز نے اس پر ابھارا ہے؟ فواللہ ما رکبک احد قط اعظم علی اللہ عز وجل منہ، قسم ہے اللہ کی، اللہ رب العالمین کے نزدیک آج یہ جو تجھ پر سوار ہو رہے ہیں، اللہ کے نزدیک ان سے زیادہ معزز کوئی سوار تیرے لیے نہیں ہے. سبحان اللہ. آج جو یہ تجھ پر سوار ہو رہے ہیں، یعنی تجھے تو اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے، تجھے تو فخر کرنا چاہیے کہ آج تیری پشت پر وہ شخصیت، وہ نبی، وہ رسول سوار ہو رہا ہے جو تمام انبیاء کا رسول ہے. حضرت جبرائیل نے فرمایا تجھ پر سوار ہونے کے لیے آج ان سے زیادہ معزز کوئی اور شخصیت نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے حضرت جبرائیل نے جب یہ الفاظ فرمائے تو وہ براق جو ہے پھر سکون میں ہو گیا، بلکہ اس کے پسینے چھوٹنے لگے، اطمینان سے ہو گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اس پر سوار ہوا اور پھر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف گیا، اور میں نے مسجد اقصیٰ کے باہر اس جگہ براق کو باندھا جہاں پر دیگر انبیاء اکرام نے اپنے جانوروں کو باندھا کرتے تھے. ثم دخلت المسجد فصلیت فیہ رکعتین، پھر میں بیت المقدس میں داخل ہوا، مسجد اقصیٰ میں داخل ہوا اور میں نے اس میں 2 رکعت نماز پڑھی. کہاں گئے؟ مسجد اقصیٰ. مسلمانوں کی مسجد حرام کے بعد دوسری سب سے اہم مسجد، اس کی فضیلت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج پر بلایا گیا تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا. وہ مسجد کے جس کی فضیلت خود اللہ نے یہ بیان کر کے واضح فرما دی کہ اس کے ارد گرد کا حصہ جو ہے بابرکت ہے. سوچو وہ مسجد کس قدر بابرکت ہوگی. وہ مسجد جو ان استثنائی مساجد میں سے ہے کہ جس کی طرف خاص ثواب کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے. وہ مسجد، افسوس کی بات ہے کہ آج یہودیوں کے قبضے میں ہے، اور مسلمانوں کو اگر اس میں، باہر کے مسلمان تو چھوڑ دیجئے، جو خاص فلسطین کے مسلمان ہیں انہیں بھی اگر اس میں انٹری کی اجازت ملتی ہے تو ان ظالم فوج کے، اسرائیلی فوج کے جو سخت قوانین ہیں، سخت شرائط ہیں، ان سے گزر کر وہاں جانا پڑتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین اس مسجد کو پھر سے آزاد فرمائے اور مسلمانوں کو پھر سے اس مسجد میں آزادانہ طور پر سجدہ کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے، ان کے لیے ایسا راستہ ہموار فرمائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں مسجد اقصیٰ میں داخل ہوا اور وہاں پر میں نے نماز پڑھی. مسجد اقصیٰ میں ایک اور واقعہ پیش آیا. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، تمام انبیاء اکرام موجود ہیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک. نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھنی ہے. اب مسئلہ ہے امامت کون کرے. بعض نے کہا کہ وہ فجر کی نماز کا وقت تھا اور شاید وہ وقت تھا کہ آپ جب واپس آئے تو انبیاء اکرام بھی آپ کے ساتھ واپس آئے. بعض نے کہا یہ جانے ہی کا واقعہ جس ٹائم گئے. جو بھی معاملہ ہو، لیکن اتنا طے ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقی انبیاء اکرام کے ساتھ مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کی. امامت کون کرے؟
حضرت جبرائیل نے فرمایا اے اللہ کے رسول آپ امامت کے لیے بڑھیے۔ آپ اندازہ لگائیے جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں اور باقی انبیاء اکرام بھی موجود ہوں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاء اکرام موجود ہوں، تو نبی کی امامت کے علاوہ کسی اور کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ امامت کرے۔ پھر آج نبی علیہ السلام کی حدیثیں ہوتے ہوئے کسی اور کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ امامت کرے، اس کی امامت چلے؟ میں اس امامت کی بات نہیں کر رہا مسجد والی، میں اس امامت کی بات کر رہا ہوں جس کو مسلمانوں نے اپنے اوپر لازمی قرار دے لیا کہ فلاں امام کی تقلید ہم پر لازم ہے، فلاں امام کی تقلید لازم ہے۔ تمام انبیاء کرام موجود ہیں اور امامت کا حق اگر اس وقت کسی کو حاصل ہوتا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی علیہ السلام تمام انبیاء کرام کی امامت فرماتے ہیں، باہر تشریف لاتے ہیں، ادھر حضرت جبرائیل آپ کی ضیافت کے لیے، آپ کی مہمان نوازی کے لیے دودھ لے کر آتے ہیں۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ثم جاءنی جبرائیل علیہ السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، حضرت جبرائیل میرے پاس دو پیالے لے کر آئے، ایک پیالہ شراب کا تھا اور ایک پیالہ دودھ کا تھا، فاخترت اللبن، میں نے دودھ کا پیالہ اپنے لیے پسند فرما لیا، تو حضرت جبرائیل نے فرمایا اخترت الفطرۃ، آپ نے فطرت کو پسند فرمایا۔ یعنی انسان جو فطرت اسلام ہے، جو انسان کی صحیح سالم نیچر ہے، آپ نے اس کو پسند فرمایا۔ شراب پینا یہ انسانی فطرت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دودھ کو پسند فرمایا۔ اب شروع ہوتا ہے معراج کا معاملہ۔ پیارے نبی علیہ السلام کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی۔ یہ سیر کس کے ذریعے ہوئی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی کے ساتھ۔ صحیح جو روایات ہیں وہ کیا ہیں کہ حضرت جبرائیل ہی کے، البتہ ایک حافظ ابن حجر نے ایک روایت پیش کی ہے جس سے ایک اشارہ یہ ملتا ہے کہ ایک سیڑھی خوبصورت سی لگائی گئی آسمان کی طرف اور اس سیڑھی پر چڑھے، لیکن جو بات معروف و مشہور ہے اور زیادہ صحیح ثابت ہے اور علماء کے درمیان معروف و مشہور ہے وہ یہ کہ حضرت جبرائیل باقاعدہ براق ہی کے ذریعے اللہ کے نبی علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف لے کر گئے، یعنی یہ براق کے ذریعے معاملہ ہوا اس کے مسجد اقصیٰ تک، اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت جبرائیل کے ذریعے اوپر گئے۔ پہلے آسمان پر پہنچے، آسمان دنیا پر، پہلے آسمان پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی ملاقات کروائی گئی حضرت آدم سے۔ اچھا ایک چیز سمجھ لیجئے، انبیاء اکرام یہاں بھی ملے مسجد اقصیٰ میں بھی، بلکہ ایک روایت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ان کی قبر میں۔ پھر وہاں ساتویں آسمان پر بھی ملاقات ہو رہی ہے، پھر ادھر بھی ملاقات ہو رہی ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ دراصل معراج کا جو واقعہ ہے، اسراء و معراج کا، یہ پورا کا پورا واقعہ معجزے سے تعلق رکھتا ہے، اور معجزے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایسے واقعات کا پیش آنا جو عام فطرت کے خلاف ہو، عام عقل کے خلاف ہو، عقل جسے تسلیم نہ کرے۔ لہٰذا انبیاء کرام سے یہاں بھی ملاقات ہونا، باقی آسمانوں پر بھی ملاقات ہونا، یا حضرت موسیٰ کو کہیں پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا، پھر اس کے بعد آگے چل کر ملاقات ہونا، اس کی وجہ سے ذہن میں کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے۔ معراج کے پورے واقعے کو ہم معجزے کی نظر سے دیکھیں، اور معجزے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس میں ایسے واقعات پیش آئے ہیں جو عام عادت سے ہٹ کر ہیں، عام حالات سے ہٹ کر ہیں۔ پہلے آسمان پر آپ کی ملاقات کروائی گئی حضرت آدم علیہ السلام سے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان مختلف آسمانوں پر جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ملاقات کروائی گئی انبیاء کرام سے، اس میں بھی ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کا پہلو چھلکتا ہے۔ قربان جائیے اس نبی پر کہ اللہ رب العالمین ہر آسمان پر ایک نبی سے آپ کا
استقبال کروا رہا ہے، کیونکہ جب آپ کے یہاں کوئی مہمان آتا ہے اس مہمان کی حیثیت دیکھی جاتی ہے، یہ مہمان کس طرح کا ہے، اس کی حیثیت کے اعتبار سے اس کے استقبال کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اگر مہمان کم حیثیت کا مالک ہے آپ گھر کی صفائی ستھرائی کر لیتے ہیں، اگر مہمان اس سے بڑا ہے آپ اپنے گھر کا ڈیکوریشن بھی کرتے ہیں، لائٹیں بھی لگواتے ہیں، اگر مہمان اس سے بڑا ہے آپ گلی کو بھی سجا لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جس مہمان کو بلایا ہے وہ مہمان تمام رسولوں کے سردار اللہ رب العالمین کے پیارے اور محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لہٰذا اللہ اپنے نبی کا استقبال انبیاء کرام کے ذریعے آسمانوں پر کروا رہا ہے۔ پہلے آسمان پر حضرت جبرائیل کے ذریعے استقبال کروایا جاتا ہے، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ حضرت یحییٰ سے ملاقات ہوتی ہے، وہ خوش آمدید کہتے ہیں، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف کے ذریعے استقبال کروایا جاتا ہے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کروائی جاتی ہے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون سے ملاقات کروائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر! شان دیکھیں ہمارے نبی کی، معراج سے کیا شان جھلکتی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آگے بڑھوں گا، ایک چیز یاد آ رہی ہے، آپ کبھی پریشان حال ہوتے ہیں، موڈ ذہن خراب ہوتا ہے، کوئی تکلیف پہنچی ہوتی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کا دل یہ کرتا ہے کہ ہمیں کہیں تفریح کا موقع مل جائے، ہمیں کہیں تفریح کا موقع مل جائے، موڈ اپسیٹ ہے تاکہ ہمارا موڈ صحیح ہو جائے، پارک میں جا کر بیٹھ جائیں، اپنے خاص دوستوں سے محبوبوں سے ملاقات ہو جائے تاکہ ہمارا جو موڈ اپسیٹ ہے وہ صحیح ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو یہ معراج ہوئی ہے پتہ ہے کب؟ یہ اس تب کی بات ہے جب آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی، اور حضرت خدیجہ کی وفات آپ علیہ السلام کے لیے معمولی صدمہ نہیں تھا۔ جب آپ کے چچا ابو طالب کی وفات ہوئی اور جب آپ دعوت توحید دینے کے لیے طائف کی طرف اس امید سے گئے کہ شاید یہ لوگ اسلام قبول کر لیں، اور ان لوگوں نے بجائے آپ کی مدد کرنے کے آپ کو پتھر مارے، آپ کا مذاق اڑایا، ادھر آپ علیہ السلام پر یہ غموں کے پہاڑ ٹوٹے، اللہ رب العالمین نے مہمان نوازی کے لیے اپنے یہاں بلا لیا۔ دیکھیے اپنے نبی کا غم کیسے دور اللہ فرما رہا ہے۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون سے ملاقات کروائی جاتی ہے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کروائی جاتی ہے، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کروائی جاتی ہے۔ یہ تمام انبیاء اکرام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے نبی کی شان، یہ ہے ہمارے نبی کا مقام و مرتبہ۔ ہم اس نبی کی پیروی کرتے ہیں، ہم اس نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم اس نبی کے نام لیوا ہیں۔ ہمارے پاس وہ آفتاب ہے کہ اس کے بعد ہمیں پھر چراغوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مقام اللہ رب العالمین انبیاء کرام کے ذریعے ہر آسمان پر ان کا استقبال کروا رہا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچتے ہیں، سدرۃ المنتہا کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ اب لوگوں میں یہ معروف ہے، یہ مشہور ہے کہ سدرۃ المنتہا وہ جگہ ہے کہ یہاں پر رک کر حضرت جبرائیل یہ کہتے ہیں کہ میں یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ دیکھیے قرآن و حدیث سے واقعہ صحیح طور پر جو ثابت ہے، اگر اسی کو بیان کر دیا جائے تو پیارے نبی کی فضیلت، مقام و مرتبہ اجاگر ہو جاتا ہے، لیکن لوگوں کو عادت ہے اپنی طرف سے اس میں کاٹ چھانٹ کرنے کی، اس کے بغیر ان کی مجلسیں، ان کے وعظ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں رونق ہی نہیں آئے گی، جان ہی نہیں آئے گی۔ جبکہ ہم وہابیوں سے بھی سنو نبی علیہ السلام کی فضیلت، تو صحیح احادیث کی روشنی میں ہم سنائیں گے کہ ہمارے نبی کا کیا مقام ہے۔ تو سدرۃ المنتہا کے مقام پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اب میرے پر جل جائیں گے،
لہٰذا اس سے آگے آپ جائیے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی آگے گئے اور اللہ رب العالمین سے ملاقات کی، بلکہ کہتے ہیں گلے ملے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ حدیث میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ حدیث سے صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور سدرۃ المنتہا پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى۔ اور پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو، حدیث سے ثابت ہے کن کو؟ حضرت جبرائیل کو، حضرت جبرائیل کو دوسری مرتبہ دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس، اسی کے پاس جنت المأوا بھی ہے، جبکہ سدرۃ المنتہا کو اس چیز نے ڈھانپ لیا جو اسے ڈھانپ رہی تھی، یعنی کسی نور نے ڈھانپ لیا اور وہ جگہ انتہائی خوبصورت بن گئی، سدرۃ المنتہا انتہائی خوبصورت ہو گیا۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ نہ تو بھٹکی اور نہ اس جگہ سے اس نے تجاوز کیا، حد سے تجاوز کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا پر میں نے حضرت جبرائیل کو دیکھا، اور یہ دوسری مرتبہ تھا کہ حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا، ورنہ حضرت جبرائیل دوسری صورت میں آتے تھے، لیکن اصلی شکل میں سدرۃ المنتہا پر دوسری مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے معراج کی رات جنت کی بھی سیر کروائی، اور بعض عذاب بھی آپ پر منکشف کیے گئے، جہنم کے بعض عذابوں کو بھی آپ پر کھولا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جنت کی سیر کروائی گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے وہاں پر خوبصورت موتیوں کا قبہ دیکھا، جس کی مٹی میں نے دیکھی کہ مشک کی تھی، کستوری۔ وہیں پر پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حوض کوثر بھی دکھایا گیا، وہ حوض کوثر جو انشاءاللہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے موحدین کو پلائیں گے، ان لوگوں کو پلائیں گے کہ جنہوں نے بدعات پر عمل نہیں کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج کی رات بعض عذاب بھی آپ پر ظاہر کیے گئے۔ آپ نے دیکھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ اس رات ایک شخص کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور اس کے ناخن جو ہیں تانبے کے ہیں، اور ان ناخنوں سے وہ اپنے چہرے کو اور اپنی پیٹھ کو جو ہے نوچ رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ کو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ شخص ہے کہ جو غیبت کیا کرتے تھے، جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، گویا کہ ان کو اس طریقے سے عذاب دیا جائے گا، غیبت کرنے والوں کو اس طریقے سے عذاب دیا جائے گا۔ سب روز محشر اٹھیں گے۔ میں نے کہا نا کہ معراج کا واقعہ جو ہے پورا کا پورا معجزہ ہے، جو چیز اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے تمام چیزیں وہاں پر دکھا دی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ایسا عذاب بھی دیکھا کہ کچھ لوگوں کو آگ کی قینچی سے ان کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ آپ کی امت کے خطبہ ہیں، مقررین ہیں، یہ ایسے مقررین ہیں جو لوگوں کو تو دین کی بات بتایا کرتے تھے لیکن خود اس پر عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے عبرت ہے، ان مقررین اور خطبہ کے لیے عبرت اور نصیحت ہے جو دین کی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ پوری پوری رات تقریر لیکن فجر غائب۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مختلف چیزیں دکھائی گئیں، اور اسی رات اللہ رب العالمین نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نماز کا تحفہ بھی عطا فرمایا، اور بھی تحفے عطا فرمائے، 3 تحفے خاص کر سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک یہ تحفہ دیا کہ میرے محبوب جو شخص بھی شرک نہ کرے اللہ رب العالمین اس کے باقی گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے، لیکن شرک معاف نہیں کرے گا۔ یہ بھی ایک تحفہ ہی ہوا کہ ضروری نہیں سزا دے، اللہ معاف بھی کر سکتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اور ایک تحفہ دیا نمازوں کا۔ کتنے وقت کی نمازیں فرض ہوئیں؟ 50 وقت کی۔
واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں اپنی امت کو دیکھ چکا، نہیں پڑھ سکی وہ نماز، آپ کی امت بھی نہیں پڑھ سکے گی، بہت ہے، اللہ رب العالمین سے کم کروائیے، ڈسکاؤنٹ کروائیے۔ آپ گئے، اللہ کچھ کم کر دے، 5 نمازیں کم ہوئیں، پھر آئے، حضرت موسیٰ نے پھر کہا کہ نہیں ابھی بہت ہے، کم کروائیے، پھر گئے، 5 کم ہوئیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں جاتا رہا، اللہ اور حضرت موسیٰ کے درمیان آتا جاتا رہا، 5 کی کمی ہو رہی تھی، یہاں تک کہ 5 بچ گئیں۔ اب بعض نوجوان سوچ رہے ہوں گے ایک چکر اور لگا لینا تھا، گھوڑا بھاگ بالکل 5 کا ہی چل رہا ہے نا، 50 سے 45، 40، 35، تو آخر میں 5 بچیں، تو ایسا تو نہیں اللہ ایک آدھ معاف کرتا، 5 کا ہی چل رہا تھا سیدھا حساب، اور حضرت موسیٰ نے کہا بھی تھا اور جائیے بھائی، ایک چکر اور لگانا تھا، تمام چیزیں بچ جاتی جو ہمیں سست کاہل کہا جاتا ہے، مولانا لوگوں کی تقریریں چلتی ہیں، ان تمام سے ہم نجات پا جاتے۔ حضرت موسیٰ نے کہا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، اب مجھے حیا آتی ہے اپنے رب کے پاس جاتے ہوئے، اور اللہ نے فرما دیا کہ اے محمد یہ 5 نمازیں ہیں، لیکن ان کا اجر و ثواب 50 کے برابر ہے، ایک نیکی کا ثواب 10 کے برابر، جو 5 پڑھے گا، نمازیں وہ 5 پڑھے گا، اجر و ثواب میں اسے 50 کا عطا فرماؤں گا، میرے یہاں میرے قول میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے، اس کو اجر و ثواب 50 کا ملے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات نماز کا تحفہ ہمارے پاس لے کر آئے۔ میرے بھائیوں، آپ اپنے دوست کو کوئی تحفہ دیں اور اس تحفے کی اگر وہ قدر نہ کرے تو آپ کا دل دکھے گا یا نہیں؟ آپ برا مانیں گے یا نہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اللہ رب العالمین آپ کے لیے، میرے لیے جو تحفہ عنایت فرماتا ہے اور اپنے نبی کے ذریعے جو تحفہ بھیجتا ہے، وہ تحفہ تھا ان نمازوں کا۔ اب اگر ہم ان نمازوں کی قدر نہ کریں، اگر ہم ان نمازوں کو ضائع کریں، ان نمازوں میں سستی اور کاہلی سے کام لیں، تو بتائیے اللہ رب العالمین ناراض ہوگا یا نہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے درمیان آتے ہیں، لوگوں میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ہے، رات میں، ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف گیا۔ ابھی چلتا رہے نا، دیکھیے اتنا پیارا ذکر چل رہا ہے تو ایک دن تو ٹائم دے ہی سکتے ہیں۔ اے لوگوں، میں رات میں مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، اور اسی رات میں مجھ سے مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی سیر کروائی گئی، وہاں پر یہ واقعات میں نے دیکھے۔ ابو جہل نے سنا، کیا دعویٰ کر دیا آج، لیکن ابو جہل خاموش رہا، کہا کہ ابھی اگر جھٹلا دوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ باقی لوگوں کے سامنے یہ بیان نہ کریں، خاموش رہا مکاری سے۔ کہا باقی لوگوں کو لے آؤں، یہی بیان کرو گے؟ کہا ہاں یہی بیان کروں گا۔ گیا، چلو بھائی چلو، آج تو نئی سٹوری چل رہی ہے۔ لوگ آ گئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ میرا رب مجھے ایک ہی رات میں اپنی قدرت کاملہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا، مسجد اقصیٰ سے مجھے آسمانوں کی سیر کروائی گئی، مجھے جنت کی سیر کروائی گئی، مجھ پر عذاب جہنم کے بعض واقعات کو منکشف کر دیا گیا۔ کفار مکہ حیرت میں پڑ گئے، استعجاب میں پڑ گئے، جھٹلانے لگے، ان کی فطرت تھی جھٹلانا، لہٰذا انہوں نے جھٹلایا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اس وقت کے زمانے سے تقریباً 40 راتوں میں پہنچتے ہیں؟ کتنی دور ہے؟ 40 راتوں میں پہنچتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، اور آپ کا یہ دعویٰ ایک ہی رات میں، اور نہ صرف مسجد اقصیٰ تک بلکہ آسمانوں سے بھی آپ گھوم آئے۔ یہ تو بالکل عجیب و غریب بات ہے، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ اچھا، اگر آپ سچے ہو، آپ جو واقعہ بیان کر رہے ہو اس میں اگر آپ سچے ہو تو ہمیں بتاؤ مسجد اقصیٰ کیسی ہے؟ ہم بھی وہاں پر گئے ہیں، ہم نے بھی جا کر دیکھا ہے، اس کے ستون کیسے ہیں، اس کی دیواریں کیسی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب لوگوں نے مجھ سے مسجد
مسجد اقصی کی نشانیاں پوچھنی شروع کی، بیت المقدس کے بارے میں پوچھنا شروع کیا۔ میں اپنی یادداشت کی بنیاد پر ان کو بتا رہا تھا، لیکن مجھ سے انہوں نے کچھ ایسی چیزیں پوچھی جس کی وجہ سے میں تشویش میں آ گیا، کیونکہ ساری چیزیں تو یاد نہیں رہتی، ذہن سے نکل جاتی ہیں، لیکن یہ چیزیں ایسی پوچھ رہے تھے، ستون کتنے ہیں، فلاں ستون کیسا ہے، دیواریں کتنی ہیں، فلاں چیزیں کیسی ہے۔ کہتے ہیں میرے دل پر بوجھ ہوا، میں تشویش میں مبتلا ہوا۔ ادھر اس اللہ نے، اس رب نے جس نے یہ معراج کروائی تھی، مسجد اقصی کے پورے نقشے کو، مسجد اقصی کو اٹھا کر میری نگاہوں کے سامنے رکھ دیا۔ اب وہ پوچھتے جاتے تھے، میں دیکھ کر ان کو پوچھی ہوئی چیز ان کو بتاتا جاتا تھا، ان کو نظر نہیں آ رہا تھا، وہ جھٹلانا چاہ رہے تھے۔ میرے دل میں تشویش ہوئی، میرے دل میں تشویش ہوئی۔ ادھر رب نے مسجد اقصی کو میرے سامنے اٹھا کر رکھ دیا۔ اب یہ جو کچھ پوچھتے جاتے تھے میں دیکھ کر بتاتا جاتا تھا کہ اتنے ستون ہیں، فلاں ستون ادھر ہے، اس طرح دیوار ہے، اس طرح فلاں چیز ہے، اس طرح فلاں چیز ہے، اس طرح مینار ہے، اس طرح گنبد ہے۔ میں نے پورا حال ان کے سامنے جو کچھ وہ پوچھتے گئے میں بتاتا گیا۔ ان پر حجتیں تمام کرنی تھی، لیکن ان کو نہ ماننا تھا، انہوں نے نہ مانا۔ یہ حال ان کا تھا جنہوں کو نہ ماننا تھا۔ رہی بات ان کی جو محبان رسول تھے، جو غلامان رسول تھے، جو نبی کی باتوں پر ایمان لاتے تھے، جو نبی کی باتوں پر یقین رکھتے تھے، ان کا حال یہ تھا کہ حضرت ابوبکر کے پاس لوگ گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے نبی کہ جن کو آپ اپنا نبی اور رسول تسلیم کرتے ہیں، آج وہ کیا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ آج وہ کہہ رہے ہیں ایک ہی رات میں وہ مسجد اقصی تک ہو آئے اور واپس بھی آ گئے اور آسمانوں پر بھی ہو آئے۔ کیا ابو بکر تم ان کی اس بات کا بھی اعتبار کرو گے؟ لوگوں کا یہ خیال تھا ابو بکر جھٹلا دے گا، یہ ایسی بات ہے جس پر ابو بکر اعتبار نہیں کر سکتا، یہ بات عقل میں نہیں آتی ہے۔ لیکن ابو بکر نے ایک ہی بات پوچھی، کیا واقعی یہ بات انہوں نے کہی ہے؟ کہا ہاں واقعی وہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں، اور اس دن سے ابو بکر کا نام پڑ جاتا ہے صدیق۔ میں تصدیق کرتا ہوں، یہ ان کا عالم تھا۔ میرے بھائیوں، جب میں نے آپ کو اتنی باتیں بتائیں معراج کے بارے میں، تو اگر صحیح سند سے کچھ یہ ثابت ہو کہ کس مہینے میں ہوئی، اسے بتانے میں کوئی حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایسی کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کس مہینے میں ہوئی، اور اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی۔ حافظ ابن حجر نے 10 سے زیادہ قول پیش کیے اسکالرز کے، علماء کے۔ کوئی کہتا ہے ہجرت سے 11 مہینے پہلے، کوئی کہتا ہے 8 مہینے پہلے، کوئی کہتا ہے 7 مہینے پہلے۔ رجب کا بھی یہ قول ہے کہ رجب کے مہینے میں ہوئی۔ ہم کہتے ہیں مان لیجئے یہ ثابت ہو جائے کہ رجب ہی کے مہینے میں ہوئی اور 27ویں رجب ہی کو ہوئی، تب بھی ہمارے اور آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس رات میں وہ کام کریں کہ جن کاموں کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ملتا۔ معراج کا واقعہ ثابت ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یہ صحیح ہے، لیکن بعض مسلمانوں نے معراج کی اس رات کو جشن کی رات منا لیا۔ وہ اس رات میں عبادت کرتے ہیں اور اس رات کی صبح کو روزہ رکھتے ہیں، اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس دن کا روزہ رکھنا 1000 روزوں کے برابر ہے۔ ایک روزہ، میں نے بتایا نا، اس طرح کی جتنی چیزیں ہوں گی اس میں لمبی لمبی ہوگی، تھوڑی بہت نہیں ہوگی، تھوڑی بہت نہیں ہوگی۔ ایک روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تمام چیزیں جو ہے ثابت نہیں ہیں۔ معراج کے تعلق سے قرآن و حدیث میں صحیح سند کے ساتھ جو واقعات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے، لیکن اس رات میں چراغاں کرنا، عبادت کرنا یا دیگر بدعات پر عمل کرنا، یا اس رات کی صبح کو روزہ رکھنا اور پھر اس پر یہ سمجھنا کہ ہمیں بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا، تو میرے بھائیوں یہ ہماری بھول ہے۔ ہم تمام مسلمانوں کو ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب میں آخر میں 5 منٹ اور آپ کے لوں گا، 5-7 منٹ، ایک اہم پیغام آپ کو دینا چاہوں گا۔ یہ موضوع سے متعلق چیزیں ہو گئیں۔ میرے بھائیوں، کرناٹک میں آپ دیکھ رہے ہیں کیا معاملہ اٹھا ہے۔ بہتر ہوتا کہ وہ معاملہ نیشنل نہ بنتا، لیکن اب وہ بن چکا ہے کہ چند لڑکیوں پر یہ پابندی لگائی جاتی ہے کہ آپ حجاب کے ساتھ اسکول میں داخل نہیں ہو سکتی۔ وہ کچھ عرصے تک فائٹ کرتی رہیں،
کہ بھئی ہمیں داخل ہونے دیا جائے، نہیں ہونے دیا گیا، رفتہ رفتہ وہ مدعا اٹھتا گیا اور وہ اب معاملہ نیشنل بن گیا۔ معاملہ ہائی کورٹ میں پہنچا، چل رہا ہے۔ اس دوران ایک اور واقعہ پیش آیا ہائی کورٹ میں پہنچنے سے پہلے کہ ایک لڑکی حجاب کے ساتھ، مسکان، اسکول میں داخل ہوتی ہے، ادھر فرقہ پرست بھگوا گمچھے اپنے گلے میں ڈالے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اس کے سامنے اکیلی لڑکی، تنہا مسکان، جب اسکول میں داخل ہوتی ہے یہ گمچھے ڈالے ہوئے اس کے سامنے آتے ہیں، جے شری رام، جے شری رام، جے شری رام، بھیڑ ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس لڑکی کو، ہماری بہن کو، مسکان کو ہمت دی، اور اس کی زبان سے اس وقت اگر کوئی چیز نکلتی ہے تو وہ نکلتی ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھیڑ کے سامنے یہ لفظ، بھیڑ کے سامنے اگر اس نے کسی کو پکارا تو اللہ کو پکارا۔ مسکان نے مسلمانوں کا دل جیت لیا، اس نے واقعی بہادری کا کام کیا، اور اللہ نے اس سے یہ کہلوایا، ایک طرح سے اللہ نے اس کو ہمت اور حوصلہ دیا، ورنہ عورت ذات کمزور ہوتی ہے، بھیڑ کو دیکھ کر وہ ہوپلیس ہو سکتی تھی، اس کا ذہن کام کرنا بند کر دیتا، لیکن دیکھیے اس کو حوصلہ کس چیز سے ملا، اس کی زبان سے الفاظ نکلے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر یہ معاملہ اور بڑھتا چلا جاتا ہے، ہائی کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے، پھر ایسی ایسی ویڈیوز آتی ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہمارا دل روتا ہے کہ ہماری بہنوں سے اسکول کے گیٹ پر حجاب اتارنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ کتنی مسلم طالبات، مسلم لڑکیاں، انہوں نے انکار کر دیا، ہم حجاب نہیں اتاریں گے، یہ ہمارا مذہب ہے، مذہبی معاملہ ہے۔ اگر تم کو اپنے بدن کھولنے کی اجازت ہے تو ہم کو بھی یہ اجازت ہے کہ ہم اپنے بدن کو ڈھانپیں، اور یہ اجازت اور اس چیز پر ہم عمل اپنے رب کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں۔ تم اپنے بدن کو کھولتے ہوگے اپنی مرضی کے لیے، اپنی خوشنودی کے لیے، لیکن ہم اپنے بدن کو ڈھانپتے ہیں اپنی تسکین کے لیے بھی اور اپنے رب کی خوشنودی کے لیے بھی۔ کتنی طالبات اسکول کے گیٹ سے واپس ہو جاتی کہ نہیں ہم حجاب نہیں ہٹائیں گے، ہم کلاس میں داخل نہیں ہوں گے، ہمیں منظور ہے لیکن ہم حجاب نہیں ہٹائیں گے۔ لیکن ساری لڑکیوں کا، سارے انسانوں کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ بعض طالبات اس چیز پر مجبور ہو گئیں کہ انہوں نے اپنا برقع اتار دیا، کلاس میں داخل ہو گئیں۔ ایسی ایسی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں کہ مسلم ٹیچر، خاتون ٹیچر سے کہا جا رہا ہے حجاب اتارو، اور اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ سوچو اس کو کس قدر محبت ہوگی اپنے حجاب سے، اسے کس قدر محبت ہوگی اپنے پردے سے، اس کو کس قدر نفرت ہوگی اس بات سے کہ لوگوں کے سامنے اس کا چہرہ آئے، اس کا جسم کھلے۔ وہ روتی ہے، اس طرح کی ویڈیو آئیں کہ وہ روتی ہے کہ میرے حجاب کو مجھ سے کیوں اتروایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، معاملہ چل رہا ہے ہائی کورٹ میں، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے حق میں فیصلے کو صادر کروائے، اور وہ نظیر ایسی بن جائے کہ باقی اسکولوں کی وہ تمام جھنجٹیں ہی ختم ہو جائیں، عدالت سے فیصلہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمارے حق میں آئے گا۔ لیکن ہماری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ قانونی لڑائی چل رہی ہے، چلتی رہنی چاہیے۔ اس ملک میں سنویدھان کی روشنی میں ہمیں جو حقوق ملے ہیں، ایک تو ہے مذہبی حق، لیکن سنویدھان کی روشنی میں بھی جو ہمیں رائٹس ملے ہیں ان کو ہم لیں گے، عدالت میں کیس جیتیں گے۔ لیکن ہم مسلمانوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ میرے بھائیوں، ہم مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کالجز اور اسکولز اپنے قائم کریں۔ آج مسلمان بدعات پر اپنی دولت کو خرچ کرتا ہے، مزاروں پر اپنی دولت کو لٹاتا ہے، بدعات پر عمل کرنے میں اپنی لاکھوں کروڑوں دولت لٹا دیتا ہے، اپنے مکانات میں فضول ڈیکوریشن کرنے میں اپنی دولت کو لٹا دیتا ہے۔ مسلمانوں کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، کیا مسلمانوں کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ وہ اپنے سرمایہ کا استعمال، اپنے پیسے کا استعمال اسکول بنانے میں کریں، کالجز کو بنانے میں اپنے پیسے کا استعمال کریں، تاکہ سنویدھان نے جو حق دیا ہے کہ آپ بھی تعلیم گاہیں قائم کر سکتے ہیں اور اس میں اپنے رول قائم کر سکتے ہیں، اپنے اسکول قائم کر سکتے ہیں، تاکہ ہر علاقے میں، مسلم علاقوں میں جب اس مسلم انتظامیہ
اسلامیہ کے زیر سایہ اسکول چلنے والے وجود میں آئیں تو مسلم طالبات اپنے حجاب کے ساتھ اس میں تعلیم حاصل کر سکے، ہماری کسی بہن کو مجبوراً حجاب نہ اتارنا پڑے، ہماری کسی بہن کے آنکھوں سے اشک رواں نہ ہو، اس کی آنکھوں سے حجاب کو اتارتے ہوئے آنسو نہ بہیں، ہماری کوئی بہن جھنجلا کر اپنے نقاب کو نہ اتار رہی ہو کہ میں کس قدر اس دنیا سے ٹکر مول لوں، چلو اس حجاب کو اتار ہی دیتی ہوں اور اسکول میں داخل ہو جاتی ہوں۔ آج سرمایہ کاروں کی یہ ذمہ داری ہے، اہل ثروت اور مالدار لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مال کا استعمال کریں یونیورسٹیاں بنانے میں، اسکول اور کالجز بنانے میں، بلکہ یونیورسٹی سے زیادہ ضرورت اسکول اور کالجز کی ہے، ہر علاقے میں ہونے چاہیے، ہر علاقے میں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی تعلیم میں بھی انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ آپ کو بتاؤں یہ چھوٹا موٹا واقعہ ایسا نہیں ہے کہ اتفاقی طور پر ہو گیا، ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے یہ پری پلانڈ ہے۔ جب یہ دیکھا گیا کہ مسلم نوجوان تعلیم کی طرف بڑھ رہا ہے، آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا پہلے الزام لگایا جاتا تھا مدارس پر کہ مدارس میں آتنکواد پڑھایا جاتا ہے، مدارس سے دہشت گرد پڑھ کر نکلتے ہیں، لیکن یکایک یہ الزامات رک گئے، یکایک مدارس پر لگانے یہ الزامات ختم ہو گئے، لوگوں نے یہ کہنا ختم کر دیا کہ مدارس میں آتنکواد پڑھایا جاتا ہے، بلکہ اس کی جگہ اب کیا ہوا، بوتل سے آتنکواد کا جن نکالا جاتا ہے اور یہ الزام ان مسلم نوجوانوں پر لگایا جاتا ہے جو یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو اونچی تعلیم اور پڑھائی حاصل کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ سوچا کہ مدارس والوں کو چھوڑو، اب ہم ان کے پیچھے لگیں گے۔ جو مسلم نوجوان کمپیوٹر چلاتا ہے، جو مسلم نوجوان فراٹے دار انگریزی بولتا ہے، جو مسلم نوجوان تعلیم حاصل کر کے ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم سے بات کرتا ہے اور اپنا سنویدھانک حق ہم سے مانگتا ہے، ادھیکار اپنا مانگتا ہے، آئین کی روشنی میں، کانسٹیٹیوشن کی روشنی میں وہ ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنا حق مانگتا ہے، اب ہم اس مسلم نوجوان کو ٹارگیٹ کریں گے۔ لہٰذا مسلم نوجوانوں کے انکاؤنٹر کرنے کا معاملہ چلا۔ مسلم نوجوانوں کے آپ دیکھیے بٹلہ ہاؤس میں جو انکاؤنٹر ہوا تھا، بٹلہ ہاؤس میں جو انکاؤنٹر جن مسلم نوجوانوں کا ہوا تھا، وہ یونیورسٹی میں وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے کہ یونیورسٹی والے بتاتے ہیں کہ جو پڑھائی وہ پڑھ رہے تھے ان کو اتنی فرصت ہی نہیں کہ ادھر ادھر دھیان دیں، وہ آتنکواد میں کہاں سے اپنا ذہن لگاتے، وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے لیکن ان کو کھل رہے تھے کہ یہ نوجوان تعلیم حاصل کر کر ہم سے اپنا حق مانگے گا۔ لہٰذا مسلم نوجوان جب تعلیم کی طرف بڑھا تو جن نکالا گیا آتنکواد کا، اور مسلم نوجوانوں کو آتنکواد کے نام پر ان کے انکاؤنٹر کیے گئے، ان کو جیلوں میں ٹھوسا گیا، اور پھر 15-20 سال کے بعد عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ نہیں الزام بے بنیاد تھا، لیکن میرے بھائی اس کی زندگی کون لوٹائے گا؟ وہ گیا تھا جوان، بوڑھا ہو کر جیل سے نکل رہا ہے۔ تو نوجوان کے ساتھ یہ کیا، اب یہ دیکھا کہ مسلم لڑکیاں بھی تعلیم میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں۔ ہم تو انہیں یہ الزام دیتے تھے کہ مسلمان اپنی لڑکیوں کو تعلیم نہیں دلاتے، لیکن اب ان کی لڑکیاں تعلیم گاہوں میں پہنچ رہی ہیں، علم حاصل کر رہی ہیں، اور پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ تعلیم گاہوں میں پہنچ کر اپنے تشخص کو، اپنی شناخت کو، اپنی پہچان کو بھی برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ ان کی لڑکیاں یونیورسٹی میں آ رہی ہیں، کالج میں آ رہی ہیں، اسکول میں آ رہی ہیں، حجاب کے ساتھ آ رہی ہیں، یعنی اپنے مذہب کو بھی تھامے ہوئے ہیں اور دنیاوی تعلیم میں بھی آگے بڑھ رہی ہیں۔ لہٰذا ان کے پیٹ میں درد ہوا اور انہوں نے پوری پلاننگ کے ساتھ یہ معاملات کیے کہ کسی طریقے سے مسلم لڑکیوں کو تعلیم میں پیچھے دھکیل دیا جائے۔ بھائی یہ راضی نہیں ہوں گی حجاب اتارنے پر، کیا کریں گی؟ اپنے گھر بیٹھ جائیں گی۔ تو یہ پورا ہمیں جو ہے پلان لگتا ہے، پری پلان لگتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام فتنوں سے، شریوں کے تمام شروں سے اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور ہماری جو ذمہ داریاں ہیں اسکول اور کالجز قائم کرنا، اللہ رب العالمین ہمیں اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔